اس کے ذریعے آسان اور تیز رفتار سے انسان قرآن پاک سیکھ لیتا ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہمارے اسباق جیسے آج شروع ہوا ہے، تو اس کے ذریعے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنی آسانی سے اور کتنی تیز رفتار طریقے سے ہمیں قرآن پاک کا ترجمہ اور مطلب اور اللہ کی مراد کو سمجھنے میں آسانی ہے۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھیں کہ قرآن پاک اللہ جل جلالہ نے نازل کیا ہے ہماری ہدایت کے لیے، اور قرآن پاک کا سیکھنا بہت آسان ہے۔ چنانچہ یہ آیت مبارکہ آپ کے سامنے اسکرین پہ ظاہر ہے سورۃ القمر کی، اور یہ آیت مبارکہ سورۃ القمر میں 4 مرتبہ آئی ہے۔ وَلَقَدْ، بے شک، اس کا ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں بِالْيَقِينِ، يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن پاک کو آسان کر دیا، لِلذِّكْرِ، لام کا معنی لیے، ذکر کا معنی نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ فَهَلْ، پس کیا، من مدکر، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ایک مرتبہ نہیں، 4 مرتبہ اللہ جل جلالہ نے یہ بیان فرمایا کہ بالیقین ہم نے قرآن پاک کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا۔ پس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو اب یہ حجت تو تام ہو چکی ہے، آسان بھی ہے، اور اللہ نے بعد میں پوچھا بھی ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اب ہم نصیحت حاصل کریں تو اس میں ہمارا فائدہ ہے، نہ کریں تو کسی کا نقصان نہیں، ہمارا اپنا ہی نقصان ہے۔ دوسرا، قرآن پاک کو نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ چنانچہ ایک اور آیت مبارکہ اس میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں، تو دیکھیں آپ کے سامنے ہے، کتاب، یہ کتاب، انزلنا، ہم نے اتارا، وہ، اس کتاب کو، الیک، آپ کی طرف، مبارک، برکت والی ہے۔ کیوں اتارا اسے؟ لیدبروا، تاکہ وہ غور کرے، آیاتہ، اس کی آیات میں، ولیتذکر، اور تاکہ نصیحت پکڑیں، اولو الالباب، عقل والے۔ اس آیت کریمہ نے ہمیں یہ بتلا دیا کہ قرآن پاک کے نازل کرنے کا مقصد کیا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے 2 باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی بات، تاکہ لوگ اس میں اور اس کی آیات میں غور و فکر کریں۔ دوسری بات، عقل مند لوگ جنہیں عقل ملی ہے وہ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تو پتہ چلا کہ قرآن پاک کے نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں ایمان والے غور و فکر کریں۔ انشاءاللہ یہ جو کورس ہم کر رہے ہیں، اس کے ذریعے روزانہ آپ کے ذہن پریکٹیکل ایک کام لگایا جائے گا، جس کی وجہ سے تلاوت کلام پاک کے ساتھ ساتھ آپ کو قرآن پاک میں غور و فکر کرنے کا موقع ملے گا۔ اور دوسری بات، اب دیکھیں تدبر اور غور و فکر کسے کہتے ہیں؟ نیچے مثال کتنی پیاری دی کہ اخبار پڑھنے کے لیے تدبر کی ضرورت نہیں، غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر سائنس کی کتاب یا کسی گہرے علم والی کتاب پڑھیں گے تو اسے غور و فکر کے ساتھ ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی قرآن پاک کو نازل کرنے کی، تاکہ نصیحت پکڑیں عقل والے۔ اب معلوم ہوا کہ قرآن پاک سے نصیحت وہ پکڑے گا جو عقل والا ہوگا، اور جو کہے کہ مجھے قرآن پاک کی لوڑ نہیں، میری عقل ہی کافی ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ وہ عقل والا نہیں ہے، عقل سے محروم ہے۔ کیونکہ عقل والے اور سمجھ بوجھ والے قرآن پاک سے نصیحت پکڑتے ہیں۔ اب نصیحت حاصل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو قرآن پاک میں اللہ جل جلالہ نے باتیں فرمائی ہیں، 2 ہی چیزیں ہیں، ایک اوامر ہیں یعنی احکامات،
جن کے بارے میں حکم ہے کرو تو ان پر عمل کرنا، اور دوسری وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں حکم ہے کہ مت کرو تو انہیں نہ کرنا، یہی نجات کا ذریعہ ہے اور یہی قرآن پاک سے نصیحت حاصل کرنا ہے۔ چنانچہ لیکن اس عربی کے پڑھنے کے بعد کیونکہ آپ لوگ قرآن پاک میں غور و فکر بھی کرنے لگیں گے اور آپ کو قرآن پاک بڑا آسان لگنے لگے گا۔ پہلے تو ہم ترجمہ ہو سکتا ہے ہم میں سے کئیوں نے شروع کرنے کی کوشش کی ہو لیکن مشکل سمجھ کے اسے چھوڑ دیا ہو۔ انشاءاللہ اس قرآنی عربی کی بدولت ہمیں قرآن پاک کا ترجمہ انتہائی آسان نظر آئے گا، لیکن اس میں ایک چیز میں احتیاط کرنی ہے۔ احتیاط کیا کرنی ہے کہ جو بات علماء کرام سے آپ سنیں گے، کسی آیت کی تفصیل کے بارے میں، ڈیٹیل کے بارے میں، وہ بات تو آپ کر سکتے ہیں لیکن اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر سکتے۔ چنانچہ اگر اپنی طرف سے کوئی بات کریں گے تو یہ دیکھیں ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ آپ کے سامنے ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار، من جس شخص نے قال کہا، فی القرآن، فی کا معنی بارے میں، قرآن پاک کے بارے میں، بغیر علم بغیر علم کے، فلیتبوأ پس وہ بنا لے، مقعدہ اپنا ٹھکانہ، من النار آگ۔ لیکن آپ حضرات کے ذہن میں سوال آئے گا کہ پھر قرآن عربی پڑھنے کا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے اگر ہمیں فائدہ ہی کوئی نہیں؟ آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ، لیکن جو آپ پڑھتے جائیں گے، جو راستہ آپ کے سامنے کھلتا جائے گا، اس حوالے سے آپ آگے بھی دوسروں تک اس دعوت کو پہنچائیں، لیکن اسی لفظ کے بارے میں خود اپنی طرف سے وضاحت نہ کریں، کیونکہ قرآن پاک جیسے اس کے الفاظ محفوظ ہیں ایسے ہی قرآن پاک کا مطلب اور معانی بھی محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ الفاظ کے بارے میں فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اِنَّا بے شک ہم نے، نَحْنُ نَزَّلْنَا ہم نے اتارا، الذِّكْرَ نصیحت والے، یہ ذکر قرآن پاک کو کہا گیا، بے شک ہم نے اس ذکر کو اتارا یعنی قرآن پاک، وَإِنَّا اور بے شک ہم، لَهُ حافظون اس کی حفاظت کرنے والے، یعنی قرآن پاک کے الفاظ کے محافظ اللہ جل جلالہ۔ اسی طرح قرآن پاک کے معانی اور مطالب کے محافظ بھی اللہ ہے۔ وہ کیسے؟ دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب جبریل امین علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک کی وحی لے کے آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز تیز اپنے لبوں کو ہلاتے، زبان کو ہلاتے، حرکت دیتے۔ صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی، تو آپ تیزی سے اپنی زبان کو حرکت دیتے تاکہ کوئی لفظ آپ سے مس نہ ہو جائے، بار بار اسے پڑھتے تاکہ بھول نہ جائے۔ تو اللہ جل جلالہ نے آپ کی اس ادا کو دیکھ کے قرآن پاک کی آیت نازل کی، لا تحرک بہ لسانک، لا تحرک مت ہلائیں، بہ اس قرآن کے ساتھ، لسانک اپنی زبان کو، لتعجل بہ تاکہ آپ اسے جلدی پڑھ لیں، یعنی جلدی جلدی پڑھنے کے لیے زبان مت ہلائیں۔ ان علینا جمعہ بے شک اسے جمع کرنا آپ کے سینے میں وہ ہمارے ذمہ، وقرآن اور آپ کو پڑھانا بھی ہمارے ذمہ، ثم ان علینا بیانہ پھر اس کی وضاحت کرنا بھی ہمارے ذمہ، یعنی جیسے قرآن پاک اللہ جل جلالہ نے اس کے الفاظ اتارے ہیں، اس کی وضاحت بھی اللہ جل جلالہ نے نازل فرمائی، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ذکر ہوئی۔ اب دیکھیں اپنی طرف سے بات کرنا اس کا کیا مطلب ہے۔ نیچے تفسیر قرآن میں گمراہی کے 3 اسباب، یعنی قرآن کریم کی تفسیر اپنی رائے سے کرنا، کہ اپنی مرضی سے ہی
پیچھے نہ کسی صحابی نے وہ تفسیر کی، نہ تابعی نے وہ تفسیر کی، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ اپنی طرف سے وہ تفسیر کر رہا ہے۔ نمبر 2، ایک انسان بسا اوقات نا اپنا ایک نظریہ بنا لیتا ہے۔ جب نظریہ بن جاتا ہے نا تو پھر وہ قرآن کی آیتوں کو اپنے نظریے کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی قرآن کے مطابق نظریہ نہیں بناتا بلکہ اپنے نظریے کے مطابق قرآن کو ڈھالتا ہے، یہ بھی گمراہی کا سبب ہے۔ تیسری چیز کہ بسا اوقات جیسے دیکھیں نا سائنس کے معاملات ہیں، تو سائنس کی کسی ایجاد پر قرآن پاک سے دلیل دینا، یا سائنس کسی چیز کے بارے میں سائنسی نظریہ ہے تو قرآن کی آیت کو بھی اس کے مطابق ڈھال دینا، حالانکہ سائنسی جو نظریہ بنا وہ لوگوں کی عقل کی بنیاد پہ ہے۔ اب قرآن پاک تو اس کے مطابق ڈالنا تروڑ مڑوڑ کر، اب ہوگا کیا؟ آج لوگوں کی عقل یہ ہے، مثلا جیسے جہاز ہے، ہوائی جہاز، یہ جب تک نہیں بنا تھا، ہوا میں نہیں اڑا تھا، کسی کے وہم و گمان پہ بھی نہیں تھا کہ ٹن ٹن لوہا ہوگا اور وہ ہوا میں یوں اڑے گا۔ اب پہلے لوگوں کے ذہن میں نہیں، بعد والوں نے دیکھ لیا تو عقل میں آ گیا۔ تو سائنس تو قرآن کے تابع ہے، لیکن قرآن پاک سائنس کے تابع ہے۔ زمانے کی فکر وہ تو قرآن کے تابع ہے، لیکن قرآن پاک کسی کی فکر کے تابع نہیں ہے۔ لہذا اپنی رائے سے ہم سیکھیں گے تو صحیح، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو علماء کرام سے ہم نے بے نیاز نہیں کرنا۔ دوسری بات، قرآن عربی پڑھنے کا مقصد کیا ہے ہمارا؟ یہ تو قرآن پاک ہے نا کہ قرآن پاک نازل کیوں ہوا، اس کا مقصد میں نے عرض کیا۔ دوسری بات یہ عرض کی کہ اس کورس کو پڑھنے کے بعد اپنی طرف سے ہم قرآن پاک کے کسی لفظ یا آیت کا مطلب نہیں بیان کریں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی طرف سے بغیر علم کے قرآن کے بارے میں بات کرے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تیسری بات، اس قرآن عربی کا مقصد کیا ہے؟ قرآن عربی کا مقصد قرآن کریم سمجھنا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں گے کہ قرآن کریم سمجھنا کیسے آسان ہوگا۔ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے قرآن پاک کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو اب اس کورس کی بنیاد پر ہم میں سے ہر ایک کے لیے قرآن کریم سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ نمبر 2، جب ہمیں قرآن کریم کی سمجھ آ جائے گی نا تو تلاوت کرنا آسان ہوگا، مزہ آئے گا نا تلاوت کرنے میں، کہ ہمیں تلاش ہوگی یہ چیزیں ہم نے پڑھی ہیں یہ کہاں کہاں آئیں گی، وہاں مجھے ترجمہ آ جائے گا۔ حتیٰ کہ قرآن عربی کی مدد سے جب روزانہ کی بنیاد پہ ہم چند آیتوں کا ترجمہ یہاں کریں گے اور پھر آپ کے ذمے لگے گا تو پھر دل میں شوق پیدا ہوگا کہ جو آیات ہم ترجمہ کرتے ہیں اس کو زبانی بھی یاد کر لیں، تو قرآن کا حفظ کرنا آسان ہو جائے گا۔ اب جب ہم غور و فکر کے ساتھ قرآن کو پڑھ رہے ہیں نا، ایک ایک لفظ کا ہمیں پتہ چلے گا تو پھر اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا، کیونکہ دل میں یہ تو اس کی عظمت ہوگی نا کہ یہ اللہ جل جلالہ کا پیغام ہے اور اللہ کے بندوں کے نام ہے، یہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے نصیحت ہے اور عقل والا ہی اس نصیحت کو قبول کرتا ہے، تو پھر قبول کرنا آسان ہو جائے گا۔ اس کورس کی مدد سے میں کہتا ہوں عموماً ہم جو ترجمہ رٹا رٹایا پڑھتے ہیں نا، اس رٹے رٹائے ترجمے کی کسی دوسرے کو دعوت دینا آسان نہیں ہوتی، مشکل ہوتی، کیونکہ انسان خود اندر سے ڈاماڈول ہوتا ہے تو دوسرے کو کیسے سمجھائے گا۔ لیکن اس کورس کی مدد سے جب ہمیں رسوخ ہوگا، پختگی ہوگی قرآن پاک کے الفاظ کے ترجمے میں انشاءاللہ، تو دوسروں کو بتانا اس کا خود بخود اندر سے جذبہ اٹھے گا کہ ہم خود مضبوط ہوں گے نا انشاءاللہ۔ اور سب سے اہم ترین مقصد یہ پڑھنا پڑھانا ہمیں دنیا میں، قبر میں، حشر میں کام آئے گا۔ دنیا میں کام کیسے آئے گا؟ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی، ارشاد گرامی ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہ اس قرآن پاک کی بدولت اللہ تعالیٰ کئی قوموں کو بلندیاں عطا فرماتے ہیں، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور دوسروں کو پستی عطا فرماتے ہیں۔
کیا مطلب؟ کہ جو قرآن پاک کو اپنا اوڑھنا بچھونا بناتا ہے، یعنی اوڑھنا بچھونا بنانا، اس پر ایمان لانا، ذوق شوق کے ساتھ اس کی تلاوت کرنا، اس کو سمجھنے کے لیے ٹائم نکال کے، جیسے آپ حضرات نے ٹائم نکالا ہے، سمجھنے کے لیے ٹائم نکالنا اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ جو بندہ یہ کرے گا، ہو ہی نہیں سکتا کہ اس بندے کو عزت نہ ملے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچا اور سچا ہے۔ وہ بندہ لازمی عزتیں بھی پائے گا، بلندیاں بھی پائے گا۔ لیکن جو بندہ قرآن سے منہ موڑ لیتا ہے، کبھی کھول کے دیکھا ہی نہیں، سمجھنے کے لیے وقت کبھی دیا ہی نہیں، قرآن میں اللہ نے کیا حکم دیے اس کی پرواہ کوئی نہیں، تو اللہ کے پیارے نبی نے معیار بنا دیا کہ یہ بندہ کبھی بلندی اور عزت نہیں پا سکتا۔ لیکن ہمارے ذہن میں پھر سوال ہوگا کہ یہ جو عرب کنٹریز ہیں، یورپین لوگ ہیں، یہ کیسے ترقیاں اور بلندیاں پا گئے، حالانکہ ان کا تو قرآن پاک پہ ایمان ہی نہیں۔ یاد رکھیں، اللہ کا قرآن میں ضابطہ ہے، جاء الحق وزهق الباطل، جب حق آتا ہے نا تو باطل مٹ جاتا ہے۔ ان الباطل کان زہوقا، باطل تو مٹنے ہی والا ہے، مغلوب ہی ہونے والا ہے۔ باطل یعنی جو بھی غیر اسلام کے علاوہ مذاہب والے ہیں، وہ کبھی بلندی یا ترقی نہیں کر سکتے۔ جب بھی وہ کریں گے تو اسلامی قوانین کو، قرآن کے قوانین کو فالو کر کے کریں گے۔ یہ جو یورپین لوگ ترقی کرتے ہیں نا، در حقیقت وہ قرآن پاک پہ ریسرچ کرتے ہیں، اس پہ میں پائے جانے والے قوانین کو فالو کرتے ہیں، ایمان اگرچہ نہیں لاتے لیکن ان پر عمل پیرا ہوتے ہیں تو انہیں بلندی ملتی ہے۔ اور ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے پاس وقت ہی نہیں اس کتاب ہدایت کو پڑھنے کی، وقت ہی نہیں اسے سمجھ کر اس کے قوانین پہ عمل پیرا ہونے، اس لیے ذلت در ذلت کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ تو قرآن پاک میں ہم یہ جو وقت گزاریں گے، پھر رمضان المبارک کی ماشاءاللہ ساعتیں ہوں گی، تو یہ قرآن دنیا میں بھی کام آئے گا، عزتیں اور ترقیاں ملیں گی، اور قبر اور حشر میں بھی کام آئے گا۔ چنانچہ وہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میدان محشر میں ایک آدمی پھنسا ہوگا، جہنم کا وارنٹ اس کے لیے جاری ہو چکا ہوگا، لیکن اس کے اور جہنم میں رکاوٹ دو چیزیں بن جائیں گی، رمضان اور اللہ کا قرآن۔ رمضان کہے گا اس نے میری خاطر بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، اس کے حق میں میری سفارش قبول فرمائی۔ قرآن کہے گا اس نے میری خاطر رات کو نیند قربان کی۔ لیکن آپ تراویح بھی انشاءاللہ پڑھیں گے، اس میں قرآن پاک کا سننا ہوگا، پھر اس کے بعد قرآن سمجھنے کے لیے بھی کوئی آدھا پونا گھنٹہ دیں گے، تو قرآن سفارشی بنے گا۔ تو اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا رمضان اور قرآن اتنے مضبوط سفارشی ہیں کہ جس کی سفارش کریں گے اللہ سے اس کو بخشوا کر جنت میں داخل کروا کے چھوڑیں گے۔ ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارے لیے قرآن پاک سفارشی بنے گا۔ اب قرآن پاک میں کہہ رہا ہوں اس کورس کی وجہ سے آسان کتنا زیادہ ہے، آپ دیکھیے گا ذرا، تھوڑا سا ذرا قرآن پاک کا بھی تعارف کر لیں کہ قرآن پاک میں ہے کیا 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 چیزیں ہیں۔ تو یہ ایک عام سی چیز ہے جو ہر مسلمان کو پتہ ہوتی ہے کہ قرآن پاک میں کل 7 منزلیں ہیں۔ منزل اصل میں پڑاؤ کی جگہ کو کہتے ہیں، اترنے کی جگہ کو۔ منزل کا کیا مطلب کہ ہمارے جو بڑے تھے نا، اکابرین اور بزرگان دین، وہ قرآن پاک کو ختم کرنے کی انہوں نے ترتیب بنائی تھی، 7 دنوں میں قرآن ختم کرتے تھے۔ تو ایک دن میں جتنا وہ پڑھتے تھے نا، جہاں سٹاپ کرتے تھے اس کو نام دے دیا منزل کا، کہ یہ سٹاپ کرنے کی جگہ، رکنے کی جگہ۔ تو ایک منزل روزانہ تلاوت کرتے تھے، ایک منزل روزانہ تلاوت کرتے تھے، اس کی برکت سے 7 دنوں میں قرآن پاک مکمل ہو جاتا تھا۔ تو اس لیے قرآن پاک کی 7 منزلیں۔ ہم بھی اپنے حال پہ غور کریں کہ ہمیں بسا اوقات سال گزر جاتا ہے اور قرآن کھولنے کا موقع نہیں ملتا، بسا اوقات ہم پورا دن گزر جاتا ہے اور قرآن کھول کے پڑھنے کا موقع نہیں ملتا۔ باہر کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا ذوق شوق نصیب فرمائے۔ تو قرآن پاک کی کل 7 منزلیں ہیں اور 30 پارے ہیں۔ پھر
صورتیں 114 ہیں قرآن پاک میں، رکوع قرآن پاک کے 540 ہے۔ یہ جو تراویح کے اندر قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، اگر 27ویں شب کو قرآن ختم ہو، علماء نے دیکھے کتنی پیارا انداز اپنایا، ہر روز ہر تراویح کی رکعت میں ایک رکوع تلاوت کیا جائے تو 20 تراویح ہو، ہر رکعت میں ایک رکوع ہو، تو 27ویں شب کو قرآن پاک مکمل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ 20 ہے، 20 کو 27 سے ضرب دیں تو آپ 540 ہی بنتے ہیں۔ تو قرآن پاک کے 540 رکوع اسی اعتبار سے تھے کہ ہر رکعت پر رکوع کیا جائے۔ اور قرآن پاک کی آیات 6236 ہیں، عموماً 6666 بھی بیان کی جاتی ہیں، لیکن ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تحقیق کے مطابق 6236 آیات ہیں، اور قرآن پاک کے الفاظ 77934 ہیں۔ یہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالی نے اتقان فی علوم القرآن، اتقان فی علوم القرآن کے اندر یہ انہوں نے تحقیق فرمائی۔ اور قرآن پاک کے جو حروف ہیں وہ 3,23,670 ہیں، 3,23,670 حروف ہے قرآن میں۔ اور قرآن پاک میں نقطے جو ہیں وہ اندازہ کریں 10,15,030 ہیں۔ یہ قرآن کی موٹی موٹی معلومات ہے۔ یہ اگر ہمیں ذوق شوق ہو نا تو انسان قرآن کی باریک باریک معلومات بھی یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے اور آگے اپنی نسلوں کے اندر اسے منتقل کرتا ہے۔ باہر کیا یہ قرآن پاک کے بارے میں کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، بنیادی باتیں۔ لیکن اس کے علاوہ اب دیکھیں ہمیں پتہ چلا کہ قرآن پاک کے الفاظ 77,934 ہیں، لیکن ایک اور تحقیق میں آپ کے سامنے رکھوں کہ قرآن پاک جو ہے اگر بالفرض ہم 15 لائنوں والا قرآن پاک لیں، یعنی ایسا قرآن پاک جس کے اندر 15 سطریں ہوں، تو عموماً ایسے قرآن کے 600 صفحات ہوتے ہیں، 600 صفحات۔ اب 600 صفحات اور لائنیں 15، ہر لائن اور سطر میں تقریباً 9 الفاظ ہوتے ہیں۔ اگر 9 کو 15 سے ضرب دیں تو یہ بنتے ہیں 135، یعنی گویا ایک صفحے پر 135 الفاظ ہوں گے۔ اور 135 کو چونکہ صفحات 600 ہیں قرآن پاک کے جو 15 لائنوں والا ہے، 135 کو 600 سے ضرب دیں تو یہ بنتا ہے 78,000۔ پیچھے میں نے بتایا نا علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کی تحقیق 77,934 الفاظ ہیں قرآن پاک۔ لیکن ہم موٹی اندازتاً جو ہم نے اندازہ لگایا کہ اگر 15 لائنوں والا قرآن پاک ہو، اس کے 600 صفحات ہوں، ہر لائن میں تقریباً 9 لفظ ہوتے ہیں، تو یہ بن جائیں گے 78,000 الفاظ قرآن پاک، کل الفاظ 78,000۔ لیکن دیکھیں 78,000 الفاظ میں سے ہر ایک لفظ کا ترجمہ پڑھنا یاد کرنا مشکل بن جائے گا۔ اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس کورس کی مدد سے کتنا آسان اور تیز رفتار طریقے سے ہم قرآن پاک کو سمجھیں گے۔ ہمیں 78,000 الفاظ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو 78,000 الفاظ ہیں نا، یہ 77,934 الفاظ ہیں، یہ ہے مکرر۔ مکرر کا کیا مطلب؟ یعنی ایک لفظ جو قرآن پاک میں بار بار آیا اسے بھی شمار کیا گیا، ہر لفظ کو علیحدہ شمار کیا گیا۔ جیسے آپ سورہ رحمان مشہور صورت ہے، اس میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بار بار آیا، ہر ایک کو الگ الگ ہر ایک کے لفظ کو شمار کیا گیا۔ یعنی یہ مکرر الفاظ ہیں قرآن پاک کے تقریباً 78,000۔ اگر تکرار کو ختم کر دیں، یعنی جو لفظ بار بار اس میں استعمال ہوا ہے، اگر اس تکرار کو ختم کر کے پھر ہم دیکھیں تو ہمیں 78,000 الفاظ یاد نہیں کرنے پڑیں گے، بلکہ 17,000 الفاظ اگر اس کا ترجمہ ہم نے پڑھ لیا تو 78,000 الفاظ ہمیں سمجھ آ جائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ 78,000
تو معلوم ہوا کہ 78,000 الفاظ جو ہیں وہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں، صرف 17,000 الفاظ یاد کریں گے تو 17,000 الفاظ کے اندر ہی 78,000 کا ترجمہ ہمیں سمجھ آ جائے گا۔ لیکن میں اس سے بھی زیادہ آسان کرتا ہوں کہ یہ جو قرآن عربی کورس ہم شروع کر رہے ہیں، یہ 17,000 الفاظ تو وہ ہیں جو بغیر تکرار کے ہیں، یعنی رپیٹ نہیں ہے۔ جو رپیٹ ہے انہیں ختم کیا، پیچھے 17,000 الفاظ بچے۔ اس قرآن عربی کی مدد سے جو ہم ابھی کورس شروع کر لیں، آج تو اس کا تعارف ہے، کل سے پہلا سبق ہوگا انشاءاللہ۔ اس قرآن عربی کی مدد سے ہمیں 17,000 الفاظ نہیں بلکہ صرف 4,500 الفاظ کا اگر ہم نے ترجمہ سیکھ لیا تو ہمیں 17,000 کا ترجمہ آ جائے گا، اور 17,000 کا ترجمہ آنے کے بعد 78,000 کا ترجمہ آ جائے گا۔ یعنی معلوم ہوا 78,000 الفاظ ہیں، سب کا ترجمہ ضروری نہیں، 17,000 کا سیکھیں گے تو 78,000 کا یاد ہو جائے گا۔ یہ جو 17,000 الفاظ ہیں سب کا ترجمہ یاد کرنا ضروری نہیں، ہم 4500 الفاظ کا ترجمہ یاد کریں گے تو ہمیں 17,000 کا ترجمہ خود بخود یاد ہو جائے گا۔ دیکھو کتنا آسان ہوا۔ اس سے بھی زیادہ آسان کرتے ہیں، یہ جو عربی ہے نا، عربی زبان میں کچھ خاندان ہیں، یعنی ایک لفظ سے کئی لفظ بنتے ہیں۔ عربی زبان میں کل 4 خاندان ہیں۔ جیسے دیکھیے کہ میں آپ کی سکرین پر یہ جو چیزیں میں نے بیان کی ہیں نا، اس کا ایک نقشہ چھوٹا سا سکرین کے اوپر رکھتا ہوں، اسے آپ بغور دیکھیں۔ یہ دیکھیں کہ ایک عام مصحف کے صفحات 600، ہر صفحے پر سطر کی جمع ہے 15، یعنی لائنیں 15، ہر سطر میں الفاظ تقریباً 9 کو 15 سے ضرب دیں تو 135 لفظ ہر صفحے میں اوسطاً، اور 135 کو 600 سے ضرب دیں تو تقریباً 78,000 الفاظ۔ اور نیچے علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحقیق کہ قرآن پاک کے 77,934 الفاظ۔ دیکھیے آج تو کمپیوٹر کا دور ہے نا، تو ہم نے جلدی حساب کر لیا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ کے دور میں تو لائٹ بھی نہیں تھی، کمپیوٹر بھی نہیں تھا، نہ موبائل تھا۔ ان لوگوں کا کتنا شوق تھا قرآن کا، کہ قرآن کے الفاظ کو گنا اور گن کے بتایا کہ یہ کل 77,934 الفاظ ہیں۔ اچھا، جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمیں سارے الفاظ نہیں پڑھنے پڑیں گے، بلکہ 78,000 ضروری نہیں، 17,000 پڑھیں گے تو 78,000 سمجھ آ جائیں گے۔ پھر 17,000 پڑھنے ضروری نہیں، بلکہ ہم 4500 پڑھیں گے تو 17,000 ہمیں سمجھ آ جائیں گے۔ پھر 4500 پڑھنے ضروری نہیں، بلکہ 4 خاندان، یہ دیکھیے گا عربی الفاظ کے 4 مشہور خاندان۔ یہ 4 مشہور خاندان جب ہم نے پڑھ لیے تو ان کی مدد سے ہمارے 4500 الفاظ کو ہمیں آسانی سے سمجھ آ جائے گا۔ اب 4500 سمجھ آئیں گے تو ان کی مدد سے 17,000 سمجھ آ جائیں گے، 17,000 سمجھ آئیں گے تو ان کی مدد سے 78,000 الفاظ سمجھ آئیں گے۔ یہ 4 خاندان کون سے ہیں؟ یعنی ان سے دوسرے الفاظ بنتے ہیں۔ پہلا خاندان، یہ کہتے ہیں پہلے 3 جملہ اسمیہ ہیں اور چوتھا جملہ فعلیہ ہے۔ پہلا خاندان ہے اسماء موصولہ کا، یعنی ہم 6 اسماء موصولہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ دوسرا خاندان ہے اسماء اشارہ کا، یہ کل 12 ہیں، یہ پڑھیں گے۔ تیسرا خاندان ہے ضمیروں کا، اسم ضمیر کا۔ یہ اسم ضمیر جو ہے یہ یہاں 16 درج ہے، 32 تقریباً بنتی ہے۔ 16 اس اعتبار سے کہا وہ ضمیروں کی 2 قسمیں ہیں، ہر ایک کی 16 ہے، تو اس لیے 16 درج کر دی ہے۔ چوتھا خاندان ہے افعال کا، یہ افعال 120 یا 152، یہ انشاءاللہ ہم پڑھ لیں گے۔ اب دیکھیں 4 خاندان کے الفاظ کا یاد کر لینا، اور نیچے دیکھیں پہلے 3 خاندانوں کے افراد لفظاً و وزناً متعین ہیں، یعنی یہ جو پہلے 3 خاندان ہیں نا، اسماء موصولہ، اسماء اشارہ اور ضمیریں، ان کے الفاظ متعین ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور آپ کو پتہ چل جائے گا۔ جو چوتھا خاندان ہے نا، یہ افعال والا، وربز جسے ہم کہتے ہیں، اس کے الفاظ بہت زیادہ ہیں، لیکن انہیں پہچاننے کا طریقہ آسان ہے۔ اور جب ہم پڑھ لیں گے نا تو انشاءاللہ جو بھی ورب آئے گا نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا
کہ یہاں ورب کون سا ہے اور اس کا ترجمہ میں نے کیسے کرنا. تو معلوم ہوا کہ قرآن شریف یاد کرنے یا سمجھنے کے لیے 4500 الفاظ یاد کرنا یا سمجھنا ضروری نہیں. 4 خاندان کے الفاظ یاد کر لینا اور ان کے بنانے کا قانون سمجھ لینا کافی ہے. اب دیکھیں قرآن عربی کی مدد سے ہمارے لیے قرآن پاک کا سمجھنا کتنا آسان ہوا، کتنا